علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، اردو زبان کی تیسری کتاب میں ہمارا آج کا سبق ہے سبق نمبر 3، اطاعت۔ تیسری کتاب یہ ہے خان صاحب مولوی اسماعیل میرٹھی کی۔ اس سبق کے اندر جو الفاظ ہیں یہ والے میں ان کے معانی بتاؤں گا سبق کے آخر میں، اس لیے آپ پورا سبق سنیں۔ میرا نام عبد الرحمن شکارپوری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 3، اطاعت۔ نمبر 1، اطاعت بھی عجب چیز ہے، اسی کی بدولت وحشی جانور انسان کے گروہ میں جگہ پاتے ہیں۔ ہاتھی، اونٹ، گھوڑے، گدھے وغیرہ کو آدمی کیوں عزیز رکھتا ہے؟ کس لیے ان کی خدمت کرتا ہے؟ اسی واسطے کہ وہ آدمی کے مطیع ہو جاتے ہیں، اس کی مرضی کے مطابق کام دیتے ہیں۔ نمبر 2، انسانوں میں وہی عزت، دولت، رتبہ، منصب پاتا ہے۔ دیکھو یہاں پر جو نشان ہے ان میں سانس توڑنا۔ انسانوں میں وہی عزت، دولت، رتبہ، منصب پاتا ہے جو اپنے بزرگوں اور حاکموں کی اطاعت، آقاؤں اور استادوں کی فرما برداری کرتا ہے، ان کی مرضی کے آگے اپنی مرضی نہیں چلاتا۔ نمبر 3، جو بچے ماں باپ کا کہنا مانتے ہیں وہ سب آفتوں سے امن میں رہتے ہیں۔ جو استادوں کی مرضی پر چلتے ہیں وہ آدمیت اور انسانیت اور علم و ہنر سیکھتے ہیں۔ جب جوان ہو جائیں گے بڑا رتبہ پائیں گے۔ جو بچے مرضی کے خلاف کرتے ہیں وہ کیسے ہی ذہین اور چالاک ہوں، ہمیشہ بے ہنر اور بے نصیب رہیں گے۔ نمبر 4، عیش خوشی اور چین چان اسی گھر میں ہوتا ہے جس گھر کے چھوٹے اپنے بزرگوں کی اطاعت دل سے کرتے ہیں۔ جس خاندان میں بزرگوں کا لحاظ نہیں وہاں اتفاق اور محبت بھی نہیں، سب کی زندگی بے لطفی سے گزرتی ہے۔ نمبر 5، نوکر ملازم ماتحت وہی کام کا ہے جو اپنے آقا اور افسر کی ہدایت پر چلتا ہے، اس کے حکم کی تعمیل بلا عذر کرتا ہے۔ وہی فوج فتح پاتی ہے جو اپنے سردار کے اشاروں پر کام کرتی ہے۔ وہی کارخانہ رونق پاتا ہے جس کے ملازم مالک کی اطاعت کرتے ہیں۔ نمبر 6، وہی ملک مالا مال اور نہال ہوتا ہے جہاں کی رعایا اپنے بادشاہ کا ادب، حاکموں کی اطاعت اور قانون کی پابندی کرتی ہے۔ جہاں کی رعایا سرکش اور نافرمان ہوتی ہے وہاں بے امنی، تباہی، بربادی اور مفلسی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ سبق ختم ہوا، اب ان کے معنی دیکھتے ہیں۔ یاد کرو ہجے اور معنی۔ اطاعت حکم ماننا، وحشی جنگلی، مطیع فرما بردار مطلب حکم ماننے والا، مطابق موافق، منصب عہدہ، ملازم نوکر، آقا مالک، آفت مصیبت، ذہین سمجھدار، لحاظ ادب، تعمیل حکم ماننا حکم بجا لانا، سرکش تکبر کرنے والا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔